बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी अगर इस लम्हे मौजूद में किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और आपकी मुश्किलात जो है वो दूर करे। ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी हर तरह की बीमारियों से अल्लाह आपको महफूज रखे। आज मंगल थी, मैंने आपको कल बता दिया था कि इमरान खान की बहनें अडयाला के बाहर होंगी। आज वो अडयाला के बाहर थी और उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ ये एक अफसोसनाक, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक एक आज दिन था पीटीआई के लिए। इस पर मैं बात करूँगा। दूसरा ये कि जो खलीज की सूरत हाल है, इतलात तो यही है कि ईरान ने कन्फर्म कर दिया कि वो अपना वफद भेजेगा, लेकिन अमेरिका की पूरी जो ख्वाहिश है वो ये कि ईरान किसी तरह उसकी तमाम जो जायज़ नाजायज़ में हैं वो मान ले। यहाँ से ये मुज़ाकरात, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात की अगर कामयाबी का कोई समझ रहा है तो ये मैं आपको इतना बड़ा रिस्क लेके अपने तजज़िये में कह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्रंप चाहे जितना मर्जी कहे कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और यूँ हो जाएगा, मैं आपको अब इस तरह तजिया निगार अमूमन इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं कि कल को बात उनकी गलत साबित हो जाए तो उनका तजिया सारा बढ़ जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मीटिंग में भी कोई अगर आप ये समझें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला सेटल डाउन हो जाएंगे तो नहीं होंगे। आज सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ हो सकती है कल के दिन या अगले 24 घंटों में, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं मानूंगा समझूंगा, वो है जंगबंदी एक्सटेंड होना। जंगबंदी अगर एक्सटेंड हो गई तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा होगा और इसे पाकिस्तान का क्रेडिट माना जाएगा कि पाकिस्तान ने बहरहाल जंगबंदी में अपना किरदार अदा किया। क्योंकि मेरी भी बात याद रखिएगा कि अब जो जंग होने जा रही है वो समुंदर में होगी, समुंदर आग बनेगा और समुंदर के अंदर जो जंग होगी वही फैसला कर देगी कि कौन कहाँ खड़ा है। क्योंकि ये समुंदर की जो जंग है ये पानी की जंग, खाली टैंकरों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये मईशत की जंग है और ये वो ऑक्सीजन है मईशत का जो जिसके ऊपर पैर रख के ईरान बैठा हुआ है और अमेरिका जो है उसके सांस उखड़े हुए इस हवाले से, सांस है इस तरह नहीं आंडे और वो कहता है कि किसी तरह बाय हुक क्रुक में इसको खोल दूं। आपको पता है पेंटागन ने ऐलान किया कि हमने एक और टैंकर को पकड़ लिया है और अमेरिकी फौज ने कहा है कि जी जो भी टैंकर यहाँ से गुजरेगा और वो जो टैंकर ईरान को कोई मदद सपोर्ट फराहम कर रहे होंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। यानी आप समझ लें कि समुंदर के ऊपर एक बहरी कज़ाक होते हैं ना, कभी आपने सुना होगा। अमेरिका इस टाइम एक बहरी गुंडा बन के बैठ गया है। बहरी गुंडा जो है वो कहता है कि जी मेरी मर्जी के बगैर कोई चीज़ गुजर के दिखाए। अब चीन का अपना एक अंदाज है, चीन आहिस्ता 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 पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहा है इकोनॉमी के ज़रिए और लेकिन वो जंग से बराह रास्त इज्तनाब करते हैं। लेकिन अब चीन भी तप गया है। चीन ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी अमेरिका को। उन्होंने कहा बड़ी होगी भी, हूँ तुझे बंदे का पुत्र नहीं बने तो मैं तेनों बना देंगा। चीन ने कहा जी मेरे टैंकर को, मेरे आने जाने वाले टैंकर को, ईरान से मेरे आने वाले टैंकर को, ईरान को जाने वाले टैंकर को अगर अमेरिका ने रोका तो फिर 7.5 क्विंज है और अमेरिका ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि फिर हम उस पर शदीद रद्द अमल देंगे। आपको याद होगा कि चीनी सदर ने जो अब से कुछ अरसे पहले एक खिताब किया था जिसमें चीन ने अपने यौम आज़ादी के ऊपर जो असले की नुमाइश की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा एक मिसाइल है वो पता नहीं कितने उसमें एटॉमिक 16 वॉरहेड और एक हाइड्रोजन बम जो है वो कैरी करने की सलाहियत है। खौफनाक बात है, ये पूरी दुनिया में किसी के पास वो असला नहीं। उसने कहा जो लोग आज हमारे असले को नहीं, जिन्होंने परेड देखी दोबारा देख लें ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम क्या कर सकते हैं और हम दुनिया के हर कोने को मार करके बैठे, हम जिस दुनिया के चाहे कोने के अंदर अटैक कर सकते। तो चीन ने पहली दफ़ा ज़रा वो कहते हैं तेरे आनते खड़ाक बड़े होंगे, मज़े ते मैया हून आनगे, वो मज़े ते मैया हून आने वाली बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बहरहाल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मामला सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाती तो फिर समझो साढ़े ते रोला पै जाए सी। साढ़े रजीम तो खैर ट्रंप के नाल ही चेंज होएगी।
یہ بھی میرا تاریخی جملہ یاد رکھنا کہ ٹرمپ دی رجیم چینج ہوئی تو ساڑی رجیم بھی چینج ہو جائے گی. اور ٹرمپ کے حوالے سے وہاں پہ باقاعدہ امریکہ کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بندہ پاگل ہو گیا, بوڑھا پاگل ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہاں کے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے. اور وہاں پہ سینئر کانگریس مین جو ہیں ان میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ بھئی اس کا مواخذہ کیا جائے, گھر بھیجا جائے اس سے پہلے کہ یہ دنیا کو کسی تباہی کے, بڑی تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچا دے. اب آ جائیں جی عمران خان صاحب کی طرف. آج منگل تھی اور منگل کو میں نے رات آپ کو صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہنیں تو پہنچیں گی. اچھا آج اچانک نہیں, ایک دو دن سے گرمی بڑھ رہی ہے لیکن آج بہت سخت گرمی ہے. آپ باہر لاہور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, اب وہ اگر پنڈی کے رہنے والے تو وہ بتائیں گے کہ آج بہت تیز دھوپ تھی, چلچلاتی دھوپ تھی. لاہور میں بھی دھوپ بہت تیز ہے, پنجاب میں بھی وہ جو ایک فیز آیا تھا وہ ختم ہو گیا اور آج سے باقاعدہ میرا خیال ہے گرمیاں شروع ہو گئی. میں نے آپ پسینہ آنڈیا, میں تو تھوڑے لیے ذرا کوٹ شوٹ پا لینا کہ تھوڑے سامنے ذرا میں بابو ٹائپ لگوں. ادروائز تو میں یہ ابھی کوٹ شوٹ اتاروں گا, ٹائی شائی سوٹ دیں گا باہر. یہ تو ٹی وی کے پروگراموں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, ذرا اپیئرنس بنانی پڑتی ہے. نہیں تو میں نے کوئی اللہ دی قسم شوق نہیں ٹائی بننے دا. کو ٹائی بننا تو میں لگتا ہے میری کوئی سنگی کٹنڈے ہے, لیکن بہرحال بھائی مجبوری ہے. خان صاحب کو آلموسٹ 3 سال ہو گئے جیل میں قید, اور 16 اکتوبر سے وہ قید تنہائی کا شکار ہیں. اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, آلموسٹ 8 مہینے سے وہ شخص قید تنہائی کا شکار ہے. عمران خان کی بہنیں ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر پہنچی ہوتی ہیں. دوسری جانب اس جمعرات کو پی ٹی آئی کا ایک بندہ وہاں نہیں پہنچا. ہے نا دکھ کی بات, افسوس کی بات. یار آپ خالی ایک مارک کرنے کے لیے کوئی چیز, اپنا احتجاج کرنے کے لیے ہی کوئی ایک بندہ پہنچے تو ایک بھی نہیں پہنچے. اس سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سنجیدگی کا آپ اندازہ کر لیں. آج علیمہ خان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا آزردہ تھا اور بڑا مطلب علیمہ خان کے 2 جملے سنے. وہ کہتی ہے کہ جب یہ حکومت کے وزراء آئے پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ نے یہ جلسہ ملتوی کر دیں, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تو اگر اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت تھوڑا سا اپنا وزن بڑھاتی اور وہ کہتی کہ جی ٹھیک ہے ہم ملتوی کر دیتے, عمران خان کے سے ملاقاتیں اوپن کرا دے, تو یہ حکومت پیر پڑ کے انہیں موڑیاں سے چک کے لے جاندی اڈیالہ جیل, وہاں لے جا کے ملاقات کراتی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور کاش یہ ہماری مدد کرتے. اب یہ لفظ سن لے, کاش ہماری مدد کرتے. وہ محمد بن قاسم جو اپنے آپ کو محمد بن سیاست کے محمد بن قاسم کہتے ہیں, اور محمد بن قاسم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی پکار کے اوپر محمد قاسم جو ہے نا وہاں سے حجاز مقدس سے آیا تھا یہاں تک. تو یہ جو سیاسی محمد بن قاسم نے عمران خان کی بہنیں لفظ مدد کہنے لگ گئی ہیں کہ ہماری مدد کر دیں. فٹمونی کا ایسے منافق لیڈرشپ کا, چل نہیں لیڈرشپ نہیں مطلب منافقت کا, کہ عمران خان کی بہنیں آج اکیلی دھوپ میں, پتہ کو کتنے لوگ, سیمابیہ طاہر گئی تھی, ایک ایم پی عبدالسلام اور ایک شاید اور کوئی ہوں گے, یہ 3 بندے پہنچے تھے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے ایک بھی راولپنڈی ڈویژن, اسلام آباد ڈویژن, لاہور سے کوئی ایک بندہ اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچا. وہ تھی نا عالیہ حمزہ پلان کرتی تھی, بندے شندے اکٹھے کر لیتی تھی, پہنچا دیتی تھی کو تھوڑا سا. عالیہ حمزہ کو گرفتار کر دیا. عالیہ حمزہ کی گرفتاری کی بھی سن لیں. عالیہ حمزہ جب اپنے بچوں سے ملنے عید کے اوپر وہاں پہنچی ہے تو پی ٹی آئی کے چند لوگوں کو پتا تھا کہ عالیہ حمزہ اپنے بچوں سے ملنے گئی ہے. کچھ ان کے جو ارد گرد کوآرڈینیٹرز تھے شاید ان کو پتا تھا. یہ کس نے خبر بریک کی, کس نے پولیس کو اطلاع دی کہ عالیہ حمزہ اس ٹائم گھر پہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ جس طرح عالیہ حمزہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا, جس طرح پولیس نے یقینی انداز میں چھاپا مارا کہ اندر موجود ہے, تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ عالیہ حمزہ کو کسی اپنے نے پکڑوایا؟ کیونکہ عالیہ حمزہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو منظم کر رہی تھی,
عالیہ حمزہ کی وجہ سے اڈیالہ کے باہر عالیہ حمزہ نے ایک پلان بنا دیا تھا کہ ہر منگل کو کون سے جو ڈویژن ہے وہ وہاں پہ اڈیالہ پہ کھڑا ہوگا، تو عالیہ حمزہ کو گرفتار کرا لیا گیا۔ اب آج جو ہوا وہاں پہ دھوپ میں وہ چند لوگ اور وہ چند بچے، چند خواتین، چند کارکن جو تھے وہ بیٹھے تھے، کیا یہ خود اٹسیلف عمران خان کی توہین نہیں ہو رہی؟ اور پی ٹی آئی کی قیادت خود یہ مل کے توہین نہیں کروا رہی کہ وہ عمران خان جس کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر کروڑوں لوگوں نے نامساعد حالات، مشکل ترین صورتحال کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، آج اس کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ باہر بیٹھ کے موجے کر رہی ہے، اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ مسلسل احتجاج میں ہیں، اور اب تو وہ جملہ استعمال کرنے لگے کہ کاش یہ لوگ ہماری مدد کرتے اس صورتحال میں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ علیمہ خانم کہ موروثیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں پارٹی کی قیادت کر سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان تھا، پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان رہے گا۔ میں نے نہ قیادت کرنی، ہاں ہم اپنے بھائی کی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں گے، کسی بھی فورم پہ جائیں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے آئی ایم سوری وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ کے پی حکومت نے ایک جلسہ کر کے چیزیں بس نپٹا دی، اس نے کہا جی میرا کام ہو گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علی چونکہ کہیں کمٹمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی پی ٹی آئی اچھا بچہ بن کے دکھائے تو پھر اس کے لیے آسانی ہوگی، اور پی ٹی آئی اچھا بچہ بن کے دکھا رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے پی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا، کیوں ہوا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سی ایم کے پی ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے بھی ہے پائے نا، انہوں نے کچھ نہ کچھ تے مطلب انہوں نے کام کرنا پہنتا نا، لیکن ایسے باوجود کیا کہتے ہیں کچھ تو کر کے دکھانا تھا نا انہوں نے، اور وہ ابھی تک وہ جو آزادی یا موت تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ تو سارا کچھ مکا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اڈیالہ راہ دیکھ رہا ہے اور اڈیالہ کی طرف کوئی آ نہیں رہا۔ صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔